اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جانے والے، اصحاب الجحیم ہیں، دوزخ والے ہیں۔ یعنی دو باتوں سے جہنم واجب ہوتی ہے بندے پر، ایک ہے کفر کرنا، انکار کرنا، اور دوسرا ہے اللہ رب العزت کی آیات کو، نشانیوں کو، اللہ رب العزت کے جو شعائر ہیں ان کو جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا۔ یعنی خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے اوپر نازل ہونے والی وحی، اس کو جو جھٹلاتا ہے وہ تکذیب کرتا ہے۔ بڑی تکذیب، سب سے بڑی تکذیب میں دو تکاذیب ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کی تکذیب، اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اور دوسری ہے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب۔ ان دونوں تکذیبات کا جو بھی بندہ مرتکب ہوتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی روح رعایت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ توبہ کر لے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اب یہاں پر پھر سورہ مائدہ کی جو ابتدائی آیات میں جو احکامات بیان کیے گئے، اللہ رب العزت اب ان کو پھر ایک مرتبہ دہراتے ہیں اور ان کے اندر مزید تفصیلات شامل کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو پاک چیزیں جن کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے تمہارے لیے، ان کو حرام مت ٹھہراؤ، ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ یعنی وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بیان کر دی ہیں اور ایک ایک چیز کو بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیز حرام ہے، اب جو اللہ رب العزت نے حرام کر دی ہیں وہ بتا دی ہیں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور تم اپنی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں ہیں حلال کی ہوئی ہیں ان کو حرام مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ۔ یعنی اب پھر رزق کے متعلق کہ کون سا رزق کھایا جائے، اس کی دو نشانیاں، ایک نشانی یہ ہے کہ وہ حلال ہو، یعنی جس کی حرمت کا اللہ رب العزت نے حکم نہ دیا۔ حلال چیزوں کی، حلال اشیاء کی جو حکم ہے وہ وسیع ہے، بشرطے کہ وہ چیزیں حرام ہیں جن کو اس شرط کے ساتھ کہ ان کو اللہ رب العزت نے نص سے قطعی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے حرام کر دیا۔ حلال اور حرام کرنے کے صرف دو ہی اتھارٹیاں، حلال اور حرام کرنے کی صرف دو ہی اتھارٹیز ہیں، ایک ہے اللہ اور دوسرے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص باقی دنیا کے مخلوقات میں سے کوئی نہ کسی چیز کو حلال قرار دے سکتا ہے نہ حرام قرار دے سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے، جس کو رسول اللہ نے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے۔ اب اس کی جو ایک عمومیت ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں حلال ہیں، اس کی نشانی بتا دی ہے کہ حلال وہ چیز ہے جو طیب ہو، جو پاک ہو، جو نفیس ہو، جس کو کھانے میں کراہیت محسوس نہ ہو۔ ایک انسان کی فطرت ہے نا، جو نفیس الطبع لوگ ہوتے ہیں ان کی فطرت ہے کہ وہ مکروہ چیز، کراہیت والی چیز، ناپسندیدہ چیز، ایسی شکل و شباہت والی چیز جس سے کراہیت آتی ہو، یا ایسی وہ جانور، ایسی چیزیں جن سے کراہیت ظاہری بھی ہو اور باطنی طور پہ بھی ان کے گوشت سے بدبو آتی ہو، اس طرح کی چیزیں جو نفیس الطبع لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومیت کا حکم دیا ہے نفیس طبع لوگوں کے طبیعتوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومیت اس میں ڈالی ہے کہ جو نفیس طبع لوگ طبیعتیں جس چیز کو پسند کریں وہ حلال ہے۔ آپ دیکھیں نا، بہت ساری اقوام ایسی ہیں جو مینڈک، چھپکلیاں اور یہ ساری چیزیں کھا جاتے ہیں، گندی چیزیں جن سے بدبو آتی ہے، جن سے کراہیت، جن کے ظاہری طور پہ بھی کراہیت ہے اور ان کے گوشت کے اندر سے بھی کراہیت ہے۔
تو وہ نفیس الطبع لوگ نہیں ہوتے، اور نفیس الطبع لوگ نہیں، نفیس الطبع صرف اہل ایمان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نفیس الطبع لوگ جس چیز کو پسند کریں وہ حلال ہے۔ تو واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس رب ذوالجلال سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی حلال حرام کرنے میں جو وہ اپنی مرضی شامل نہ کرو، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، اور اللہ رب العزت سے اس معاملے میں ڈرتے رہو کہ اپنی طرف سے نہیں فتوے جاری کرو جس وقت تک تمہارے پاس مستقل دلیل موجود نہ ہو، تم کسی چیز کو بھی حلال اور حرام نہیں قرار دے سکتے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس اللہ رب العزت سے ڈرو۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اب حلال حرام کے بعد، یعنی کہ خوراک کے بعد، اب ایک جو انسان کی جو معاشرتی معاملات ہیں ان کی طرف اللہ رب العزت توجہ دلاتے ہیں۔ کہتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تم اللہ تعالیٰ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ رب العزت تمہاری لغو قسموں کو قبول نہیں فرماتے، ان کے اوپر تمہاری گرفت نہیں فرماتے۔ جو تم ویسے ہی قسم اٹھا دیتے ہو، یہ قسم اٹھا دی، اس پہ قسم اٹھا دی، اس پہ قسم اٹھا دی، اس کے اوپر اللہ رب العزت تم پر گرفت نہیں کرتے۔ کئی لوگوں کی زبان پہ ایک وتیرہ بن جاتا ہے، یہ او میں نے قسم خدا دی اس طرح، مجھے قسم خدا کی اس طرح، وہ قسم ہے اس طرح، یعنی کہ وہ ایک ان کے زبان کے اوپر چڑھ جاتی ہے کہ ہر بات پہ قسم کھانا اللہ رب العزت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو شریعت کے اندر حلال ہیں تم اس کے اوپر قسم کھا لو، اور یا جو چیزیں حرام ہیں ان کے اوپر تم قسم کھا لو کہ یہ میں نے کھانی ہے، یا جو حلال ہے اس کے اوپر قسم کھا لو کہ یہ میں نے نہیں کھانی ہے، یہ لغو قسمیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے حکموں کے جو خلاف قسم ہے وہ لغو ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت تمہاری گرفت نہیں کرتا۔ کس پہ گرفت کرتا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ رب العزت، اور لیکن اللہ رب العزت اس کے اوپر، اس قسم کے اوپر تمہاری گرفت کرتا ہے جس کو تم نے عہد کر کے پختہ کر دیا۔ یعنی دو فریق کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان جب دونوں قسم اٹھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت، قسم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو گواہ بنانا، یعنی دونوں فریق، دو انسان، دو گروہ، دو قومیں جس وقت اللہ رب العزت کو فریق بناتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ درمیان میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے اس بات کے اوپر عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے یا یہ ہم کام نہیں کریں گے۔ تو وہ اس کے ان دونوں کے معاہدے کے درمیان اللہ رب العزت بطور گواہ، یا اللہ رب العزت بطور ایک اس بات کو پکا کرنے والی کی ہستی کی طور پہ وہ درمیان میں رکھا جاتا ہے۔ کہ دیکھیں نا، دو بندوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں اگر صلح کرانی ہو تو کسی ایسے بندے کو نہیں ڈالا جاتا جس کی ان دونوں کے درمیان میں کوئی حیثیت نہ ہو، بلکہ ایسے بندے کو ان دونوں کے درمیان میں صلح کا یا ان دونوں کے درمیان میں معاہدے کا جو ضامن بنایا جاتا وہ ایسا بنایا جاتا ہے جو ان پر اثر انداز ہو سکے، جو دونوں کے لیے قابل احترام بھی ہو اور مؤثر بھی ہو۔ اس لیے مومنوں کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ذات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں لیکن تم جس معاہدے پر، ایسی قسم پر جس کو تم اللہ تعالیٰ کے نام پر قسم اٹھا کے اس کو پختہ کر لو، اس عہد کو پختہ کر لو، اس کے اوپر تمہاری گرفت ہوگی۔ فَكَفَّارَتُهُ، کون سی گرفت ہوگی؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اور اس کا قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایسی قسم جس کو تم نے پختہ کر دیا ہو اور پھر وہ تم اس پہ قائم نہ رہ سکو، اس کو توڑ دو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے کفارہ ہے۔ کفارہ کون سے؟ 10 مسکینوں کو ایسا کھانا کھلانا جو تم اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اس کے اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اس کے درجے کا، اس کے معیار کا کھانا تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر تم نے قسم توڑ دی ہے، قسم پوری کرو تو فابیا، قسم توڑو تو پھر
10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب ایک اور راستہ کھلا ہے، ایک آپشن اور اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت مومنوں پر کتنے مہربان ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک کام نہ کر سکے تو اس کے لیے دوسرا راستہ کھلا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، خواہ وہ کسی طریقے سے بھی آئیں، مختلف آپشن دیتا ہے کہ یہ کر سکو تو یہ کر لو، یہ کر سکو تو یہ کر لو، یہ کر سکو تو یہ کر لو، یہ نہ کر سکو تو یہ کام کر لو، یہ نہ کر سکو تو یہ کر لو۔ اب 3 آپشن اب کوئی بھی نہیں دیتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے راستہ کھولتا ہے، راستے بند نہیں کرتا۔ واپسی کے، پلٹ آنے کے، توبہ کے راستے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ اور اسی کی مثال یہ ہے کہ فَكَفَّارَتُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم، کہ جو اپنے گھر والوں کو تم کھانا کھلاؤ اس اوسط درجے کا کھانا تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور یا پھر یہ کرو، اور کسوتہم، یا پھر ان کو جو اپنے گھر والوں کو کپڑے پہناتے ہو، جو اوسط درجے کا جو کپڑے پہناتے ہو، اگر کھانا نہ کھلا سکو تو 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دو۔ اب دیکھیں اس میں بھی انسانیت کی فلاح ہے۔ قسم اللہ کے نام پر کھائی، توڑی اللہ کے نام والی قسم، اب فائدہ اللہ رب العزت بندوں کو دے رہا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت کہتے کہ جو ہے نا یہ کام کرو، تو اگر یہ کام نہ کر سکو تو 100 نوافل پڑھو، میری عبادت کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کو نہیں چاہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذات کے ساتھ جو ایک قسم کا وعدہ توڑا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی پر بھی اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام انسانیت کی فلاح کا مذہب ہے، انسانیت کی فلاح کا دین ہے۔ فلاح انسانیت اگر کسی دین میں ہے، کسی مذہب میں ہے، تو وہ اسلام کے اندر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اور تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو، یا پھر ایک غلام آزاد کیا جائے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، وہ نہیں کر سکو 10 مسکینوں کو کپڑے دو، وہ نہ کر سکو تو ایک غلام آزاد کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی فلاح انسانیت ہے۔ ایک شخص کو غلامی سے نجات دینا، یہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت ہے، انسان کی کتنی خدمت ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کی گردن غلامی کے پنجوں میں جکڑی ہوئی ہو۔ یہ ذرا اس زمانے میں بندہ تصور کرے نا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، کہ اس وقت غلاموں کے یعنی کہ ایک بندے کے پاس کئی غلام ہوتے تھے، اور وہ سارا دن مشقت کرتے اور وہ کما کے اپنے مالک کو دیتے، جس نے اس کو خریدا ہوتا۔ وہ سارا دن کمائی کرتا، مزدوری کرتا، محنت کرتا، اور محنت کی جو کمائی، اس کو جو مزدوری حاصل ہوتی، وہ اس کو اٹھا کے اپنے مالک کو دے دیتا۔ یہ کتنے زیادتی تھی انسانیت کے ساتھ، یعنی انسانوں کے غلام بنے ہوئے تھے۔ اللہ اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دے کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی غلامی پر دے دیا۔ جو لیتا کچھ نہیں ہے، دیتا ہی ہے۔ انسان جو غلام بناتے تھے، وہ بندوں سے مشقت بھی لیتے تھے، مارتے بھی تھے، تکلیفیں بھی دیتے تھے، اور کھانا بھی نہیں دیتے تھے، اور وہ جو کماتے تھے وہ لے بھی لیتے تھے۔ لیکن اللہ اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ایسی غلامی ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی نجات دیتی ہے، آخرت کے اندر بھی نجات دیتی ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اگر یہ نہ کر سکو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر اگر یہ بھی نہ پاؤ تو پھر 3 دن کے روزے رکھو۔ اب 3 دن کے روزے رکھتا ہے جو بندہ، اس کے اندر بھی انسانیت کی فلاح ہے۔ اس کی کس طرح فلاح ہے؟ وہ جب 3 دن کے روزے رکھتا ہے، وہ جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کو لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اب وہ جب کسی غریب مسکین کے، اب خود بھوکا رہا ہے تو پھر کسی غریب مسکین کی وہ مدد کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اس کو کپڑے دیتا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے پیدا کرنے کی خاطر اللہ رب العزت نے یہ بھی حکم انسانیت کی فلاح کے لیے دیا۔ پھر فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ، جب تم
پکی قسم اٹھاؤ اور اس کو توڑ دو، جب تم قسم اٹھاؤ اور اس کو توڑ دو تو پھر یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، پھر اللہ رب العزت کہیں بھئی پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اگر قسم اٹھا چکے ہو تو اس کے اوپر قائم رہو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اگر تم حفاظت نہ کر سکو تو پھر پہلے والا حکم جاری ہو جائے گا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس طرح اللہ رب العزت کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ کہ ہمارا رب ہمارے اوپر کتنا کرم فرماتا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے ایسے راستے دکھاتا ہے جس میں ہماری بھی فلاح ہے اور انسانیت کی بھی فلاح ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی میں ایک خوبصورتی اللہ رب العزت کے حکموں سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ انسان تمام لوگ اگر اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق چلیں تو اتنا خوبصورت معاشرہ، اتنا پرامن معاشرہ، اتنا اچھا معاشرہ پیدا ہو جائے کہ جو ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ احکامات، یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ لوگ وعدہ کرتے ہیں، لوگ قسم اٹھاتے ہیں اور پوری نہیں کرتے۔ اب اگر اللہ کے اس حکم پر عمل ہو جائے اور تمام لوگ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے لگیں اور جس سے غلطی ہو جائے وہ اس کا کفارہ ادا کرے، اپنی غلطی کا ازالہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ کتنا خوبصورت معاشرہ پیدا ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری اس فلاح و بہبود کے لیے تمہیں ان احکامات دیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ 90 نمبر آیت میں اللہ کریم اب ایک اور معاشرتی خرابی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو یہ شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں، یعنی یہ شیطانی افعال ہیں۔ اور شیطانی افعال کا نقصان کیا ہے؟ شیطانی افعال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ معاشرے کے افراد کے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے، جدائیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں اور آزاروں کا باعث بنتا ہے، ایذا رسانیوں کا باعث بنتا ہے۔ آپ دیکھیں نا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ شراب، جوا اور بتوں پر چڑھائے جانے بتوں کی عبادت اور تیر، یعنی جو تیر کے قسمتیں ناپتے تھے، قسمتیں آزماتے تھے نا، قسمت کا حال جانتے تھے، یہ سب چیزیں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی افعال میں سے، کیوں؟ یہ انسانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے والی تھی۔ اب شراب جو ہے وہ پینے والا، وہ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مال برباد کرتا ہے، چند منٹ کی، چند گھنٹوں کی لذت کے لیے، سکون کے لیے وہ اپنے سارے گھر کا سکون برباد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا مال برباد کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی نگاہ سے عزت آبرو، ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو شیطانی عمل کر۔ جوا بھی اسی طرح ہے کہ جس شخص نے اس کام کے اندر اپنے آپ کو لگا دیا، اس نے اپنا سارا مال برباد کر دیا، پھر وہ اپنے گھر کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنا، اپنی اولاد کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنا۔ اس طرح دیگر جو اب یہ تو معاشرتی برائی تھی، اب یہ عقیدے کی برائی ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی وہ ان کے اندر خرابی پیدا ہوتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہ جو شیطانی اعمال کرا دیا گیا ان کو، اس کا کیا مطلب، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ اس کی وجہ اللہ کریم پھر آگے بتاتے ہیں آیت نمبر 91 میں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ اللہ رب فی الخمر والمیسر، کہ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض اس شراب اور جوئے کے ذریعے ڈال دے۔
یعنی شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر بغض، عداوت، دشمنی ڈال دے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک بندہ جو شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتے ہیں، وہ آپس کے اندر ایک ایسا مقام آتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو مال جیت گیا وہ تو اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگا، لیکن جس کا مال ضائع ہو گیا وہ پھر اس کے دشمن ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اب اس کا مال ہتھیا لوں، اور یہ دلی بغض اور عداوت کے اندر یہ بات بدل جاتی ہے۔ اسی طرح شراب ہے، شراب پینے والے کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے، وقتی طور پر وہ دوستی یہ کرتے ہیں، لیکن جس وقت وہ اپنا مال برباد کر دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کہتے ہیں اس نے مینوں برباد کیتا، دوسرا کہتا ہے اس نے مینوں برباد کیتا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ جو شراب اور جوا ہے، یہ انسان دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکتا ہے۔ یعنی جو بندے اس کام میں مشغول ہوتے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد سے بھی غافل ہوتے ہیں اور عبادت سے بھی غافل ہوتے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو، کہ کیا تم اس چیز سے رکنے والے ہو کہ نہیں ہو؟ یعنی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان کی خرابیوں سے آگاہ کر دیا ہے، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم ان سے رکنے والے ہو کہ نہیں رکنے والے ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور محتاط رہو، احتیاط کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع فرمانی میں بڑے محتاط رہو کہ کہیں تم سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہمیشہ اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم اس سے منہ موڑو گے، روگردانی کرو گے، تو جان لو کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف بات کو واضح کر کے پہنچا دینا ہے، کھول کے بات بیان کر دینا ہے، احکامات آپ تک پہنچا دینے ہیں۔ اس سے تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو آپ تک پہنچا دیں، آپ کے اعمال کے فوائد اور نقصانات آپ کو بتا دیں، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر جو فائدے ہونے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائیں، جو نقصان ہونے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان پر عمل کرنا آپ کا کام ہے، ان سے رکنا بھی آپ کا ہی کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بری و ذمہ ہو گئے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، کہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ، فیما طعموا اذا ما اتقوا، جب وہ پہلے کھا پی چکے، جب کہ وہ پہلے سے بھی ڈرتے تھے، یعنی اس تقوی کی حالت میں جب یہ چیزیں حلال تھیں یا حلال حرام نہیں ہوئی تھیں، اس وقت حلال حرام کے احکامات نہیں آئے، تو اس وقت جن لوگوں نے ان حرام چیزوں جو اب حرام کر دی گئی ہیں ان میں سے اگر کوئی کھا لی، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لے آئے۔ اب پہلے کیا ہے؟ ایمان لائے اور اعمال صالح کیے اور تقوی اختیار کیا، ایمان، عمل صالح اور تقوی۔ اب پھر کیا ہوا؟ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کیا۔ اب ایمان، تقوی اور احسان، یہ تین درجات ہو گئے، ایمان، اعمال صالح، تقوی اور احسان، یہ 4 درجات ہیں قرب الہی کے۔ ایمان سب سے پہلا درجہ ہے، جو انسان جب ایمان لے آتا ہے، یقین کامل ہو جاتا ہے اسے، تو وہ اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا بندہ بنا لیتا ہے، پھر وہ نیک اعمال کرتا ہے، اس کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک ایسے نیک اعمال کرتے کرتے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابع فرمانی کرتے کرتے وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ متقیوں میں شمار ہونے لگتا ہے، اور
پھر تقوی اختیار کرنے کے بعد پھر اس کے ایمان اور یقین میں مزید کا تقویت ہو جاتی ہے۔ اب اعمال صالح اور تقوی کے بعد جو ایمان ہوا یہ ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، اب وہ شہودی اس کو ایمان حاصل ہو گیا۔ اب پہلے ایمان تھا ایمان بالغیب، اور اب تقوی پرہیزگاری نیک اعمال تقوی پرہیزگاری کے بعد اب اس کو جو درجات قرب حاصل ہوئے تو یہاں پر اس کو ایمان شہودی حاصل ہو گیا۔ تو پھر کیا واقسنو، اور پھر انہوں نے احسان کیا، یعنی وہ درجہ احسان پہ فائز ہو گئے۔ اور درجہ احسان آپ کو پہلے پتہ ہے کہ درجہ احسان اللہ رب العزت کو کہ مشاہدہ کا نام، مشاہدہ الہی، حضور بارگاہ رب العزت، حضور و آگاہی بارگاہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو حالت مشاہدے میں چلے جاتے ہیں، جو حضور و آگاہی کے اس مقام اور درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے، اپنے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 94 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید۔ اب یہ پہلا حکم تھا اس سورہ مبارکہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں، احرام کی حالت کا ذکر تھا۔ اب یہاں درمیان میں حلال حرام یہ سارے معاملات بیان کرنے کے بعد اللہ کریم پھر اس حکم کو دہراتے ہیں۔ یہ بار بار احکامات کو دہرانے کا مقصد یہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ پختہ ہو جائیں، ذہن نشین ہو جائیں یہ باتیں، تاکہ وہ کبھی غلطی نہ کر سکیں۔ اللہ کریم پھر فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ رب العزت تمہیں اس چیز میں سے آزمائے گا، یعنی کہ شکار میں سے تمہاری اس میں سے کوئی چیزوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، تنالہ ایدیکم، کہ وہ شکار تمہارے ہاتھوں کے قریب آ جائیں گے۔ یعنی تم احرام باندھے ہوگے، تم سفر پر ہوگے، تو کیا ہوگا؟ ایسی باتوں سے تمہیں آزمائے گا کہ شکار تمہارے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، تمہارے ہاتھوں کی درس میں ہوں گے، لیکن تمہیں پکڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، تمہیں انہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایمان والو ذرا یہاں پہ خیال رکھنا، عجیب آزمائش ہے جو بتا کے کی جا رہی ہے، آزمائش بھی ہے۔ اب ایمان والوں سے محبت کا انداز دیکھیں نا، کہ آزمائش بھی ہے اور آزمائش بتا کے کی جا رہی ہے کہ بھئی دیکھو ہم تمہیں اس طرح کی آزمائش میں ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کسی قوم کو بھی اللہ رب العزت نے بتا کے آزمائش میں نہیں ڈالا۔ سابقہ اقوام کو دیکھیں، ان کے حالات کا جائزہ لیں، آپ کو کسی ایک قوم کے اندر بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے یہ بتا دیا ہو کہ اب تمہاری ہم یہ آزمائش کرنے لگیں۔ یہ صرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے بتا دیا ہم تمہیں تھوڑی سی اس چیز کے اندر تمہاری آزمائش کرنے لگے ہیں کہ شکار تمہارے ہاتھوں کی دسترس میں آئیں گے، لیکن تم نے شکار نہیں کرنا ہے۔ ورماحکم، اور تمہارے نیزوں کے قریب آ جائیں گے۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حالت احرام میں تھے تو شکار ان کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، ان کے قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے نیزوں کے اور ان کے تیروں کے بالکل قریب اس کے نشانے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ صاحبان تقویٰ تھے، انہوں نے کبھی بھی شکار ان کا نہیں کیا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب، تاکہ اللہ رب العزت یہ جان لے کہ تم میں سے اللہ رب العزت کے ساتھ حالت غیب میں کون خوف کھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی جانچ کرنا چاہتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یعنی کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے ساتھ نہ ہو، اور اللہ رب العزت تو ہر وقت عالم غیب میں ہے، تو غیب کی کیا، غیب کی حالت میں تم اللہ تعالیٰ سے کس طرح ڈرتے ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا، حد سے بڑھ گیا، اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 95 اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم،
اے ایمان والو تم کسی بھی شکار کو نہ مارو جب تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدًا، اور جس شخص نے ارادتاً کسی جانور کو قتل کر دیا، کسی جانور کو مار دیا حالت احرام کے اندر، ارادتاً مار دیا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کی جزا یعنی اس کی جو بدلہ ہے وہ اس کے برابری کے جانور کے اندر ہے۔ یعنی جو اگر کسی نے جانور کو قتل کر دیا، جانور کو مار دیا، اب اس کا جو فدیہ دینا ہے وہ اس کے برابر قیمت کا جانور ہو۔ جانوروں میں سے یعنی کہ بکری، بھیڑ، گائے وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے اس کے برابر کی چیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کرنا ہوگا، قربان کرنا ہوگا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ دو معتبر آدمی تم میں سے کریں گے۔ اب اللہ کریم اپنے حکموں کے فیصلے کے لیے مومنوں کو نائب بنا رہا ہے کہ شکار تم نے کیا، اب اس شکار کے بدلے میں جو جانور دینا ہے اس کا فیصلہ دو مومن کریں گے۔ جو وہ فیصلہ کر دیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا مومنوں سے کو پسند کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے حکموں کے قائم مقام نائب بنا مومنوں کو بنا رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیا، اب اس کا فیصلہ کون کرے کہ اس جانور کے مقابلے میں کون سا جانور ذبح کیا جائے، بکری ذبح کی جائے، گائے ذبح کی جائے، اونٹ ذبح کیا جائے، کون سا فیصلہ ہوگا؟ یہ دو مسلمان کریں گے۔ ہدین بالغ الکعبۃ، جو ہدیہ یعنی قربانی کعبہ میں پہنچنے والی ہو، یعنی کہ کعبہ میں جا کر کے وہاں پر یعنی حرم پاک میں جا کر کے وہ قربانی کریں گے اس کے بدلے میں جو راستے میں شکار ہوا ہے۔ او کفارت طعام و مساکین، یا کفارہ ادا کرے وہ یہ کہ چند مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ او عدل ذالک، یا اس کے برابر صیام لیذوقا وبال امرہ، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی، یا یعنی کہ وہ کتنے روزے رکھے اس کا فیصلہ بھی دو مسلمان عدل کے ساتھ دو مسلمان فیصلہ کریں گے، دو مومن فیصلہ کریں گے۔ کھانے کا بھی فیصلہ یعنی کہ مساکین کو کتنا کھانا کھلانا ہے اس کا فیصلہ بھی وہی کریں گے، مومن کریں گے، دو مومن۔ اور کتنے روزے رکھنے ہیں اس کا فیصلہ بھی مومن کریں گے۔ کیا شان ہے اللہ کی۔ عفا اللہ عما سلف، جو اس سے پہلے گزر گیا اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو اب پھر گیا یعنی جس نے اعادہ کیا یا اس کی خلاف ورزی کی، اب دوبارہ خلاف ورزی کی تو اللہ رب العزت اس سے انتقام لے گا۔ اب کچھ پہلے جو بات تھی وہ ختم ہو گئی، جو پہلے گناہ ہوا تھا وہ معافی ہو گئی، لیکن اب اگر کسی نے اس بات کا اعادہ کیا اور اس کو دہرایا تو پھر اب اس کی معافی نہیں ہوگی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ اب حالت احرام کے اندر ایک اجازت دی جا رہی ہے ایک شکار کی، یہ تھا خشکی کے شکار کی ممانعت۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ خشکی میں تو کم وقت کے اندر سفر طے ہوتا ہے بنسبت سمندری سفر کے، دریائی سفر کے۔ اب ایک بندے جو ہیں وہ سمندر کے اندر سفر پر ہیں، انہوں نے ایک مہینہ، 15 دن، 20 دن سفر میں رہ کر کے حالت احرام میں جا کر کے انہوں نے کئی دن کے سفر کے بعد انہوں نے کعبہ شریف پہنچنا ہے۔ اب وہ کیا کریں، ان کے پاس کھانے کی سفری سہولیات بھی کم ہوتی تھیں، تو وہ کیا کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں۔ حل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارۃ، کہ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریائی شکار اور اس کا کھانا، فائدہ اٹھاؤ، یعنی دریائی شکار اور اس کا کھانا
یعنی دریا کا شکار کرنا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور اس شکار کو کھانا بھی تمہارے حلال ہے۔ متاع لکم وللسیارۃ، کہ فائدہ اٹھاؤ تم اور دوسرے قافلے والے، یعنی شکار تم حالت احرام میں شکار بھی کر سکتے ہو، دوسروں کا شکار کیا ہو کھا بھی سکتے ہو، اپنے شکار کیے ہوئے دوسروں کو کھلا بھی سکتے ہو۔ یہاں ایک ایکسیپشنل صورتحال ہوگی، ایک استثنائی صورتحال ہوگی، مستثنا کر دیا گیا سمندر کے سفر کرنے والوں کو کہ تم سمندر کے جانوروں کا شکار کر کے کھا سکتے ہو۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تمہارے اوپر خشکی کے جانور، خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس رب ذوالجلال سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم نے اکٹھے ہو کر کے جانا ہے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ رب العزت نے بیت الحرام کعبہ کو، بیت الحرام کو عزت والا گھر بنایا، کعبہ کو عزت والا گھر بنایا جو انسانیت کی بقا کا باعث ہے، انسانیت کی قیام کا باعث ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے بنائے، ان کے اندر بھی انسانیت کی بقا ہے، یعنی جو حرم رب ذوالجلال میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، جو ان 4 مہینوں میں جو حرام کیے، جو جنگ حرام کی گئی ہے 4 مہینوں کے اندر، حرمت والے مہینے، ان کے اندر بھی انسانیت کی بقا ہے، کہ ان کے اندر بھی یہ ممنوع ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر، حرمت والے 4 مہینوں کے اندر جنگ کرنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ والہدیہ والقلائد، اور حرم کی قربانی اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ تم خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی یہ احکامات اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے ہر بات سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی بہت خوب اچھے انداز سے جانتا ہے، بڑی گہرائی کے ساتھ اس کو جاننے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا بہت خوب علم رکھتا ہے، خوب جانتا ہے اس کو۔ آیت نمبر 98 میں اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اچھے طریقے سے جان لو کہ اللہ رب العزت بہت سخت سزا دینے والا ہے، یعنی جو اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ان کو بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العزت غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری سوائے پیغام پہنچا دینا۔ بلاغ، تبلیغ کرنا، تبلیغ وہ ہوتی ہے جو آسان طریقے سے بات کو سمجھا دینا، یہ تبلیغ ہے، یعنی وہ بات جو بڑے آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھائی جائے، لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ آپ نے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے رسول پر صرف بات کو پہنچا دینا ہے، یعنی تمہیں اچھی طریقے سے سمجھا دینا ہے، یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو، دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ کے ارشاد فرماتے قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، آپ فرما دیجئے کہ نہیں برابر، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ پاک چیز اور بری چیز، ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت، یعنی ناپاک مال، ناپاک رزق، ناپاک معاملات، یہ ساری چیزیں یہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پاک کی، پاک چیز کی، پاک مال کی، پاک جان کی اللہ رب العزت کے پاس عزت و حرمت ہے، شان ہے، لیکن خبیث چیز کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ تمہیں ناپاک مال، ناپاک چیزیں، تمہیں ان کی کثرت
تمہیں حیران کر دے کہ یہ دیکھیں جی اتنی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں ان کی، لیکن وہ حرام ہے۔ کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی کئی ہزار ایکڑ ان کی زمینیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کے پیچھے جائیں تو وہ حرام سے بنا ہوا مال ہوتا ہے اکثر، الا ماشاء اللہ، وہ ناجائز طریقوں سے بنائی ہوئی جائیدادیں ہیں۔ خاص طور پہ آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، آپ جتنی جاگیرداریں ہیں، جتنی جاگیریں ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، ان کی اگر آپ پیچھے ہسٹری دیکھیں، ان کو ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو انگریزوں سے وفاداری اور اپنی قوم سے غداری کے عوض یہ جائیدادیں ملی ہیں۔ یہ کئی کئی ہزار ایکڑ جو زمینیں ملی ہیں، کئی کئی مربع ملی ہیں، آپ ذرا ہسٹری لے کے پیچھے کی طرف جائیں تو ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد انگریزوں کے کتے نہلایا کرتے تھے اور انگریزوں کے گھوڑوں کی خدمتیں کیا کرتے تھے، انگریزوں کے گھروں کی صفائیاں کیا کرتے تھے۔ ان کو انگریز جاتے جاتے ان کو اپنی طرف سے یہ مال دے گیا، یہ جائیدادیں دے گیا، اور اس کے پیچھے بھی ایک نفسیاتی بات ہے، اور نفسیاتی بات یہ ہے کہ وہ اتنا ذہنی طور پہ پست لوگ ہیں، یعنی کہ ان کی خدمتیں کرنے والے، ان کے کتے نہلانے والے، ان کے گھوڑوں کی مالشیں کرنے والے، وہ اتنے ذہنی طور پہ پست ہو چکے تھے کہ انگریزوں نے سوچا کہ اب ان کو ہم حکمران بنا کے جائیں گے، ان کو ہم جائیداد صاحب جائیداد بنا کے جائیں گے، اب ان کے اندر سے وہ کمینگی، وہ گھٹیا پن نہیں نکلے گا، لہٰذا یہ معاشرے کو جب تک یہ طاقت میں رہیں گے یہ اس معاشرے کو گھٹیا پن، نیچا پن اور تنگی والا اور یعنی کہ بربادی والے کی طرف ہی لے کے جائیں گے۔ عزت و آبرو والے لوگوں کو نیچے کیا گیا، عزت و آبرو والے خاندانوں کو مفلوک الحال بنایا گیا، جان بوجھ کے ان کو مفلوک الحال بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ یہ سر نہ اٹھا سکیں، عزت و آبرو والے لوگوں کو دبایا گیا تاکہ یہ سر نہ اٹھا سکیں، اور یہ جو ان کے گھروں کے اندر صفائیاں کرنے والے لوگ تھے ان کو ان کے سروں پر بٹھا دیا گیا تاکہ ان کی یہ کمینی خصلت کے لوگ جب ان کے حکمران بنیں گے، جب ان کے اوپر آئیں گے تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبتوں میں ہی ڈالے رکھیں گے، یعنی کہ وہ اپنے گھٹیا افعال کے ذریعے سے، اپنے گھٹیا نظریات کے ذریعے سے ان لوگوں کو دبا کے رکھیں گے۔ ایک پوری سازش ہے، اس کے پیچھے آپ جا کے دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اب ہم ان کے وہ جو خبیث مال ہے، ناپاک مال ہے، جو حرام طریقے سے بنائے ہوئے مال جائیدادیں ہیں، ان کی کثرت کو دیکھ کے اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کی کثرت کو، خبیث ناپاک مال کی کثرت کو دیکھ کے تمہیں حیران نہیں ہونا ہے، اگرچہ وہ تمہیں حیران کر دے لیکن ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پس اللہ رب العزت سے ڈرو اے عقل والو، اے عقل والو اللہ رب العزت سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب زندگی گزارو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔